سے لوح قلم ہم خطاطی کے لیے حسنین سے ملنے لگے صلوات۔ اگلا شعر ماتمی کی شان میں ہے، عزادار کی شان میں۔ جو پڑے تھے نار پر سرکار ابراہیم نے، جو پڑے تھے نار پر سرکار ابراہیم نے، ماتمی وہ نام لے کر نار پر چلنے لگے سامرا کے تور کے سر میں ہمیں لگنے لگے صلوات۔ کلام درشان مخدوم پاس نہیں پہنچا ہے تیرے ہاتھ کو، پہنچا ہے تیرے ہاتھ کو جس ہاتھ نے تھاما زہرا۔ کیا کہوں آپ کے شایان، کیا کہوں آپ کے شایان کسی، جہاں یہ سارے کا سارا صفاق ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سچوں کا اجتماع ہے کہاں، لوگ کہتے ہیں کہ سچوں کا اجتماع ہے کہاں، ہم کسا اور مباہلے کی بات کرتے ہیں۔ ہم قرآن سے دکھاتے ہیں جناب، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ یار اس نے تو بونگی مار دی۔ ٹھیک ہے، ہم قرآن سے بتاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سچوں کا اجتماع ہے کہاں، لوگ کہتے ہیں کہ سچوں کا اجتماع ہے کہاں، ہم کسا اور مباہلے کی بات کرتے ہیں، ہم کسا اور مباہلے کی بات کرتے ہیں۔ صلوات۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے جناب۔ یہ شعر بھی امام زین العابدین کے فرمان کے مطابق، میری کوشش یہ ہوتی ہے یا معصوم کا فرمان یا قرآن، تاریخ میں یہ چیزیں کافی لے کر پھر یہ جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں امام زین العابدین کے فرمان کے مطابق پڑھنے جا رہا ہوں۔ آ گیا میری نگاہوں میں چہرہ حیدر، آ گیا میری نگاہوں میں چہرہ حیدر، لوگ جب طور کے جلوے کی بات کرتے ہیں، لوگ جب طور کے جلوے کی بات کرتے ہیں، لوگ جب طور کے جلوے کی بات کرتے ہیں، آئیے قوسین سے آگے کی بات کرتے ہیں، صحن زہرا کے احاطے کی بات کرتے ہیں، آئیے قوسین سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ صلوات۔
ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے. حوصلہ اپنا بڑھانے کو آدم و عیسیٰ، حوصلہ اپنا بڑھانے کو آدم و عیسیٰ، حوصلہ اپنا بڑھانے کو آدم و عیسیٰ، اصغر آپ کے ہنسنے کی بات کرتے ہیں، اصغر آپ کے ہنسنے کی بات کرتے ہیں، صحن زہرا کے احاطے کی بات کرتے ہیں، آئیے قوسین سے آگے کی بات کرتے ہیں. صلوات. جو بندہ چاہتا ہے مجھے امام زمان کی زیارت ہو جائے وہ صلوات بلند آواز سے پڑھ دے. امام زمان کی شان میں کلام سنانے جا رہا ہوں. اے یوسف زہرا اے بار میں مولا، اتنی صدیاں بیت چکی ہیں، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا. جب یوسف زہرا چہرے سے غیبت کے نقاب اٹھائیں گے، مومن سب جشن منائیں گے. جب یوسف زہرا چہرے سے غیبت کے نقاب اٹھائیں گے، مومن سب جشن منائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اور بیعت کے لیے ابن مریم فی الفور فلک سے آئیں گے، مومن سب جشن منائیں گے. صلوات. اب مومن کا کیا حال ہوگا؟ اور مومن کو قرارا جائے گا، مومن کو قرارا جائے گا، منکر کو بخار آ جائے گا، مومن کو قرارا جائے گا، منکر کو بخار آ جائے گا. جب مولا کعبے کے اوپر غازی کا علم لہرائیں گے، مومن سب جشن منائیں گے. صلوات. اب مولا امام زمان آئیں گے تو یہ جو کنوینس کے مسئلے ہیں، گاڑی کا مسئلہ، یہ بھی حل ہو جائیں گے. میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے تو سائیکل چلانی بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جنہیں گاڑی بھی نہیں چلانی آتی، ٹھیک ہے، تو مولا کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہم نے بندوبست کر رکھا ہے عزاداروں کے لیے. یہ جو شعر ہے جن میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ علامہ باقر مجلسی نے جن سواریوں کا ذکر کیا ہے نا بہار الانوار میں، بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے جس سواری کا ذکر کیا ہے وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں. سب کو مولا بلوائیں گے،
سب کو مولا بلوائیں گے، معراج عطا فرمائیں گے، معراج عطا فرمائیں گے، یہ ابر کے ٹکڑے مومنوں کو مہدی کے پاس لے جائیں گے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، یہ معصوم نے ہمیں بتایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ نعرہ صلوات۔ پھر ایک تاریخ، حیدر نے جسے ترتیب دیا، حیدر نے جسے ترتیب دیا، امت نے جسے نہ قبول کیا، امت نے جسے نہ قبول کیا، ترتیب نزولی والا وہ قرآن بھی ہاتھ میں لائیں گے، مومن سب جشن منائیں گے۔ صلوات۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے جناب۔ اب ظاہر ہے نماز کا وقت بھی ہوگا، تو یہ نماز کے وقت کا شعر ہے۔ ادریس و خضر بھی مولا کے، ادریس و خضر بھی مولا کے، مریم کا پسر بھی مولا کے، ادریس و خضر بھی مولا کے، ادریس و خضر بھی مولا کے، مریم کا پسر بھی مولا کے، قدموں کی خوشبو پائیں گے جب مولا نماز پڑھائیں گے، مومن سب جشن منائیں گے۔ صلوات۔ پھر صلوات پڑھی۔ پھر صلوات پڑھی۔ یہ جو مومنین کرائم پہ رہتے ہیں نا، ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا معصوم کے فرمان کے مطابق۔ مولا تلوار چلائیں گے، مولا تلوار چلائیں گے، باطل کے نشان مٹ جائیں گے، باطل کے نشان مٹ جائیں گے، پھر اہل باطل کے سارے گھر مومنوں کے ہو جائیں گے، مومن سب جشن منائیں گے۔ صلوات۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے۔ قبلہ صاحب کب آ رہے ہیں؟ قبلہ صاحب کو پتہ نہیں۔ صلوات پڑھیے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی یا
خدا سے جانے کیا رشتہ ابو تراب کا ہے، خدا سے جانے کیا رشتہ ابو تراب کا ہے، خدا کا لہجہ بھی، خدا کا لہجہ بھی لہجہ ابو تراب کا ہے، خدا سے جانے کیا رشتہ ابو تراب کا ہے۔ صلوات نہ سونے والے نے واری ہے مرضیاں جس پر، نہ سونے والے نے واری ہے مرضیاں جس پر، وہ ایک رات کا، وہ ایک رات کا سونا ابو تراب کا ہے، خدا سے جانے کیا رشتہ ابو تراب کا ہے۔ صلوات وہ جس کے ہونے سے کعبہ بھی ہو گیا قبلہ، وہ جس کے ہونے سے کعبہ بھی ہو گیا قبلہ، وہ بیچ کعبہ کے، وہ بیچ کعبہ کے سجدہ ابو تراب کا ہے، خدا سے جانے کیا رشتہ ابو تراب کا ہے۔ صرف ایک شعر قبلہ کی پیشانی کی پڑھایا ایسا جنازہ کے کھینچ لی سانسیں، پڑھایا ایسا جنازہ کے کھینچ لی سانسیں، عجیب طرز کا حملہ ابو تراب کا ہے، خدا سے جانے کیا رشتہ ابو تراب کا ہے، خدا کا لہجہ بھی، خدا کا لہجہ بھی لہجہ ابو تراب کا ہے، خدا سے جانے کا رشتہ ابو تراب کا۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ محترم و محتشم علامہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مواز حسنہ سے ہمارے اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔
پانی رکھوا. سورہ الفاتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وصفيه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللہ سبحانہ وتعالی تمام مومنین و مومنات جہاں پر بھی موجود ہیں عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالی سب کی حفاظت فرمائے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے تمام عزاداروں کی حفاظت، طولانی عمر کے لیے، اور خاص طور پہ مجاہدین اسلام کی نصرت اور کامیابی کے لیے اور شیطانی طاقتوں کی نابودی کے لیے سب مل کے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، محترم مومنین کرام، عزیزان، آپ کی خدمت میں اس عشرہ ثانی محرم الحرام کا، جس کی آج 8ویں نشست ہے، آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ مجالس سید الشہداء علیہ السلام اپنے خاص آثار رکھتی ہیں، کیونکہ سید الشہداء علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خاص عطیہ ہیں، نعمت ہیں، ذخر ہیں، خزانہ ہیں. عرش الہی پر یہ لکھا ہوا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معتبر حدیث نقل ہوئی ہے، جس کے خود راوی بھی سید الشہداء علیہ السلام ہیں، اور یہ ایک تفصیلی حدیث ہے جس کا ایک قطع آپ کی خدمت میں عموماً سنایا جاتا ہے کہ ان الحسین مصباح ہدا و سفینۃ النجاۃ. یہ قطع ہے حدیث کا، ایک حصہ ہے حدیث کا، یہ مکمل حدیث نہیں ہے. مکمل حدیث تفصیلی ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حسین ابن علی کو امام بنایا ہے، ذخر ہیں، امام عزت ہیں، اور انہی خصوصیات میں سے ایک سفینہ نجات ہے. امام ذخر ہیں. امام ذخر یعنی ایسا امام جو ذخیرہ ہے، ذخیرۃ اللہ، اللہ کا خزانہ ہے. امام حسین علیہ السلام اللہ کا خزانہ. اس وجہ سے سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت سے جو چیز بھی جڑی ہوئی ہے
اور خاص طور پہ وہ چیزیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خود احیا کی ہیں عزاداری کے عنوان سے، وہ اپنے آثار رکھتی ہیں، اپنا اثر رکھتی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں یہ اربعین واق جس طرح ہم کہتے ہیں، اور اربعین واق اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اپنے آثار رکھتی ہے۔ تو ایک چیز جس کی نسبت امام کے ساتھ ہوئی، اس کے اثرات معاشرے کے اندر نظر آئے۔ مجالس وہ فعل ہیں جو خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا انعقاد کیا، مجالس برپا کروائی اور مومنین کو ترغیب دلائی، سکھایا کہ کس طرح مجالس کو برپا کیا جائے، طریقہ کیا ہو۔ گھر میں انعقاد کرواتے تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس میں ایک حصہ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کی شان، خود حالات حاضرہ، یہ مجالس میں آپ کو ملیں گے۔ یعنی کیا آپ دیکھیں بنو امیہ کا جس وقت زور تھا اور عروج پہ تھی ان کی حکومت، اس وقت یہ دیب الخزائی یا قمیت اسدی، بنو عباس اور بنو امیہ دونوں کے زمانے میں، البتہ یہ بعض قمیت دیبل ظاہراً عباسیوں کے دور میں تھا، وہ بھی عباسی بھی بڑے پاورفل تھے اور ہلنے نہیں دیتے تھے، کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ ان سب کا فوکس ایک ہی رہا ہے دونوں کا، کہ اہل بیت کے حوالے سے کوئی چیز معاشرے میں نشر نہ ہو۔ بنو امیہ کا بھی یہی وتیرہ تھا، بنو عباس کا بھی یہی وتیرہ تھا، اہل بیت کی کوئی چیز نشر نہ ہو، حتیٰ ان کے نام تک لوگ نہ رکھیں۔ یہ تو ایک چیز تھی، نام تک نہ رکھے تو آگے تو وہ پھر ان کی تعلیمات تو بہت آگے کی چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں مجالس ائمہ نے پھر اپنے گھروں میں قائم کروائی، اور یہ قمیت اسدی اور دیب الخزائی دونوں کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں، یہ خطیب تھے اور ہر تقریر ان کی آخری تقریر ہوتی تھی ان کے ذہن کے مطابق۔ جب قمیت سے ایک دفعہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں جان ہاتھ پہ رکھ کے تقریر کرتا ہوں، خطاب کرتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے، خدا رحمت کرے، ہمارے ایک ٹیچر وہ وفات پا گئے، استاد مہدی مہندسی، فلسفے اور عرفان کے بہت بڑے استاد تھے حوزہ علیمیہ قم میں۔ ان کے استاد تھے، وہ بھی بڑی عظیم شخصیت تھے، وہ امام خمینی کے شاگرد تھے۔ اور ایک دفعہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مجلس، موقع ایسا بنا تو امام خمینی نے ان سے کہا کہ آپ نے مجلس پڑھنی۔ اس دفعہ عاشورہ کی یا چیلم کی مجلس تھی کہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر بتایا کہ ممکن ہے یہ تمہاری زندگی کی آخری مجلس ہو۔ اور ایسا ہی تھا، امام خمینی بھی اسی طرح پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے امام خمینی کے حکم پہ پھر بھی مجلس پڑھی تھی، اپنی آخری مجلس، آخری تقریر سمجھ کے میں نے کی۔ تو آپ دیکھیں کہ قمیت اسدی یا دیبل اس طرح مجالس پڑھتے تھے۔ اب جس نے اس طرح مجلس پڑھنی ہے اس کا خلوص کتنا ہوگا؟ جس نے پہلے پلان بنانا ہے کہ 2 مہینے کا میں نے کتنا اکٹھا کرنا ہے، اس کی مجلس میں اور اس کی مجلس میں کتنا فرق ہوگا جو آخری مجلس سمجھ کے لوگوں کو تقریر سنا رہا ہے۔ وہ کیا بیان کرے گا، اس کی روح کیسی ہوگی، اس کی روحیات کیسی ہوں گی، اس کا پھر معاشرے کے اوپر اثر کیسے ہوگا۔ اس وجہ سے بنو امیہ کانپتے تھے ان کی تقریروں سے، بنو عباس کے ایوان ہلتے تھے جب یہ لوگ خطاب کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات جو دل سے نکلتی، جو عقیدہ ہو انسان کا، جو نظریہ ہو انسان کا۔ جس طرح ایک بڑا، اب بات آ جاتی ہے، ایک ایرانی خطیب ہیں، ان کا کچھ عرصہ پہلے میں نے کلپ سنا تھا، بڑی زبردست انہوں نے تحلیل و تجزیہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خولی، یا آپ ان کی زندگی پڑھیں غور سے، یہ کربلا میں جب آئے تو ان کی سوچیں کیا تھی۔
شمر، یہ سارے جتنے تھے جو قاتلین ہیں، ابن سعد، جو بھی آپ قاتلین میں سے دیکھیں، سنان، جو مین مرکزی، خاص طور پہ ظاہراً جو آخر میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس اتارنے کے لیے جو چند خاص طور پہ خبیث تھے، ان میں ایک سنان تھا، خولی تھا، اور شمر، شاید کوئی ایک اور تھا۔ یہ پھر سید الشہداء کے قریب ہونا چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے، کیونکہ بڑا گفٹ ان کو ملنا تھا، ہدیہ، قیمت بڑی تھی، تو یہ نکلے ہی اس ذہن سے تھے۔ تو وہ خطیب بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ان مجالس کو محض اس لیے بنا لے، یہ مقصد اس کا ہو جائے کہ میں کتنے اکٹھے کروں گا، تو اس میں اور پھر خولی کے روحیے میں کیا فرق ہے؟ تو خولی کی جگہ پہ جا کے کھڑا ہوا۔ دیکھیں یہ حقائق ہیں، ان سے ہم نہیں گزر سکتے کبھی بھی۔ اس وجہ سے مجالس سید الشہداء جہاں پہ بھی ان اصولوں پہ ہوئی جو اصول اہل بیت نے بیان کیے، اور یہ عاشقانہ طریقے سے پڑھی گئی، حب سے پڑھی گئی، محبت سے پڑھی گئی، اور ایک فریضہ سمجھ کے پڑھی گئی، تو آپ دیکھیں وہاں کے آثار اور ہیں، وہاں لوگوں کی کنڈیشن اور ہے۔ اس وجہ سے اہل بیت سے ایک چیز جو سب سے پہلے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ ان مجالس کا ایک اثر جو ہے، ایک بڑا اثر، خالص دین پتہ چلتا ہے، دین کی حقیقت پتہ چلتی ہے، روح دین پتہ چلتی ہے ان مجالس کے آثار میں سے۔ ورنہ دین بیچنے والے بہت ہیں، دین لینے والے بھی بہت ہیں، دینے والے بھی بہت ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کتابیں، یہ خود ایک اسپیشلائزیشن ہے ادیان کا علم۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک ٹف پی ایچ ڈی جو ہے، ٹف علم جو ہے وہ دنیا کا ایک، وہ مذاہب اور ادیان کا علم ہے۔ دنیا میں کتنے ادیان ہیں، کون کون سے ادیان ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے پیروکار کون کون سے۔ یہ چھوٹا علم نہیں ہے، بہت بڑا علم ہے۔ صرف انڈیا کے اندر جو مذاہب پائے جاتے ہیں، شاید ان کے اوپر کوئی 10 پی ایچ ڈیز ہو جائیں، اتنے ادیان ہیں۔ مرکز مانا جاتا ہے دنیا میں ادیان اور مذاہب کا انڈیا، یعنی انڈیا وہ ملک ہے جس میں ہر چیز کی جو آپ سوچیں گے اس کی عبادت ہوتی ہے، جو آپ سوچیں گے، گھٹیا سے گھٹیا چیز جو آپ سوچیں گے اس چیز کی عبادت، چوہے کی عبادت، جانوروں کی عبادت، مذہب ہے ان کا، دین ہے ان کا، مقدسات ہیں ان کی۔ میرے بھائی آپ دیکھیں کہ مسیحیت بڑا دین ہے، یہودی آپ دیکھیں بڑے ٹھیکیدار دین کے، ابھی بھی کہ ہم سے بڑا دیندار کوئی ہے ہی نہیں، ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی خالص دین تک پہنچ جائے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر اسلام، اور اسلام میں کتنی آراء، کتنے فرقے، پھر تشیع، اور تشیع میں کتنے فرقے۔ 3 صدی میں جو کتاب نوبختی نے لکھی ہے، ایک بڑے شیعہ رائٹر ہیں، نوبخت خاندان سے تھے، اور امام کے آخری وکیل بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غیبت صغریٰ میں نوبختی خاندان کے سے تھے۔ نوبختی خاندان کی کافی خدمات ہیں، وہ علم الکلام کے ماہرین میں سے تھے، ادیان کے ماہر۔ انہوں نے کتاب لکھی باقاعدہ ادیان پہ، اس زمانے کے ادیان۔ یہ خود ایک فن تھا شروع سے، مسلمانوں میں بھی رہا اور اس سے پہلے بھی۔ مثلا ملل اور نحل شہرستانی، فرق بین الفرق کتاب، فرقوں پہ فرقے، یہ بھی بک ہے، یہ پرانی کتابیں ہیں۔ ان کے اندر آپ کو سارے ادیان، فرقے مسلمانوں کے اندر گروہ جتنے ہیں، اس زمانے 3 صدی یعنی 1000 سال پہلے شیعہ عالم نے کتاب لکھی جس میں ظاہراً شیعہ کے اس نے 100 کے نزدیک گروہ کے نوائے۔ تو آج کہاں پہ بات پہنچی ہوگی؟
اس ساری کنڈیشن میں دین حق تک پہنچ جانا، اللہ کے آئین تک پہنچ جانا، خالص دین تک پہنچ جانا، یقین کر لیں صرف ایک ذریعہ ہے، جو خالص حسینیت کو پہچان لے گا وہ خالص دین تک بھی پہنچ جائے گا۔ یہ ادھر سے سمجھے سفینۃ النجاہ ہے حسین، مصباح الہدیٰ ہے حسین، ورنہ لوگ آپ دیکھیں مال خرچ کرتے ہیں اپنی سوچوں پہ، لوگوں نے اربوں خربوں لگا دیا اپنی اپنی سوچوں پہ، ادیان پہ، صرف یہ خدمت کرتے ہوئے۔ تو خالص دین کے لیے آپ دیکھیں ہمیں پڑھنا ہوگا کربلا کو۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں ایک جو میرے ذہن میں آیا کہ آخری 3 مجالس ہیں تو کلمات سیدہ سلام اللہ علیہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، جو کل میں نے عرض کیا تھا سائن بورڈ یعنی وہ کلمات، وہ جملے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جن سے آپ پوری کربلا سمجھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ جملے کلیدی ہیں، چابیاں ہیں۔ دیکھیں قرآن میں بھی کچھ آیات چابیاں ہیں، جس کو علامہ طباطبائی کہتے تھے غرر الآیات، یعنی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے آپ پورے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ یہ علامہ طباطبائی کا نظریہ تھا۔ علامہ طباطبائی نے اسی بنیاد پہ تفسیر لکھی، تفسیر قرآن بالقرآن، اور ایک شاہکار ہے علامہ کا کہ بعض آیتیں غرر ہیں۔ آئمہ کے کلام میں بعض کلام غرر ہیں، غرر یعنی آپ سمجھ لیں سب سے وزنی باتیں، اتنی وزنی کہ ان کے سائے میں ساری تفسیر ہوگی، ان کے سائے میں تشریح ہوگی۔ وہ آیات اگر سمجھ جائے انسان، آسان ہو جاتا ہے پھر تفسیر کرنا۔ یہی مہارت ہوتی ہے، یہی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے، معصوم کا کلام خود کلام کی تفسیر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ غرر الآیات، غرر الروایات، مثلا خود یہ کتاب بھی ہے نا غرر الحکم، بڑی قیمتی کتاب ہے غرر الحکم، امیر المومنین کی وہ حکمتیں جو بہت قیمتی ہیں، پوری کتاب ہے اس کے اوپر، اور خوبصورت کتاب ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ غرر الحکم اگر خریدیں، ملے اگر آپ کو، اس کو خریدیے گا۔ نہج البلاغہ کے بعد مولا علی کے کلام کے حوالے سے یہ قیمتی ترین کتاب ہے، اور اس کے مصنف بھی بڑے معتبر شخصیت۔ غرر الحکم ہر عالم کے گھر میں ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہج البلاغہ میں کیونکہ خطبے وغیرہ ہیں، اس کے اندر ایک ایک جملہ ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک سطر کا جملہ، لیکن چابیاں ہیں زندگی گزارنے کی۔ آپ دیکھیں ہر چیز کی چابی ہے۔ جس طرح امام کے پاس ایک شخصیت آئی، بیٹا آیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بیٹا آیا، اس نے کہا حضرت میرا رزق میں بڑی تنگی ہے اور میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ صدقہ دو۔ اس نے کہا کہ میرے آگے ہی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا جتنے رکھے ہوئے ہیں سارا صدقہ کر دو۔ پریشان ہو گئے، یہ مشورہ لینا ہے تو کام الٹا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا یاد رکھو ہر چیز کی چابی ہے، لکل شیء مفتاح، ہر چیز کی چابی ہے۔ رزق کی چابی صدقہ ہے، بڑھتا ہے۔ صدقات ہیں ہی اصل میں نمو کے لیے، رزق کو بڑھانے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے صدقہ اپنی جگہ پہ جائے، جگہ پہ جائے، اثر دکھاتا ہے، یعنی واقعاً مستحق تک جائے۔ جس طرح زکوٰۃ ہے یا خمس ہیں، یہ بھی صدقات ہیں، واجب صدقے ہیں۔ خود سیدہ نے اپنے خطبے میں جو ارشاد فرمایا اللہ نے 2 مقصد کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے۔ 2 مقصد تھے اللہ کے۔ ایک یہ مقصد تھا کہ تم پاک ہو جاؤ، تاکہ تم مال سے اتنے نہ جڑ جاؤ کہ تمہیں پھر مال ہی سب کچھ نظر آئے۔ ایک یہ کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ چاہتا تھا تمہارا رزق کم نہ ہو۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے مالدار لوگ آپ کو ملیں گے، کئی دفعہ ان کے ہاں جائیں گے، بیٹھیں گے، وہ پریشان ہوں گے، بالکل سارا کھاتا بند ہوا پڑا ہے، سسٹم بند ہوا پڑا ہے، پراپرٹیز رول رہی ہیں، لیکن کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ رزق کا نمو ہونا، بڑھنا، جس طرح آپ دیکھیں نا پودا بعض کا تو اس کو کاٹنا ہوتا ہے، اس کی اضافیات کاٹنی ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ وہ کھلے، نمو کرے، بڑھے۔
یہ صدقات در حقیقت اسی طرح ہے جس طرح درخت یا پودے کو کاٹنا ہے تاکہ نمو ہو، بڑھے۔ پیسہ دبنے سے، رکھنے سے زیادہ، یا انسان یہ کہ بس میں اس کو خرچ نہ کروں، اقربا پہ خرچ نہ کروں تو شاید یہ جمع ہو جائیں گے نا، وہ کم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہر چیز کی چابی ہے، ہر چیز کی سمجھنے کی بھی چابیاں ہیں۔ کربلا کو مثلا امام حسین علیہ السلام کے انشاءاللہ کل میں جملے عرض کروں گا کہ کیسے آپ کربلا کو چند جملوں میں سمجھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سیدہ کی پوری شخصیت کو آج میں کوشش کروں گا 3 جملے آج عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ مزید بچے تو پھر میں کل عرض کروں گا، اور اسی کا ہم نتیجے کی طرف جائیں گے، اور پھر سید الشہداء علیہ السلام تک کہ کچھ جملے آخری دن انشاءاللہ عرض کروں گا۔ سیدہ نے ایک جملہ بڑا اہم جو شروع ہوا 11 محرم کو، سیدہ نے ایک جملہ بڑا بنیادی بیان کیا، اس کی طرف توجہ کریے گا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ جملہ پڑھوں، آپ سب مل کے سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس پہ ایک بلند صلوات پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ 11 محرم کی کنڈیشن دیکھیں کیا تھی، آپ تصور میں لائیں اس کو۔ سیدہ جب اپنے بھائی کی لاش کے پاس گئی تو یہ سب مقاتل نے لکھا ہے، سب مقاتل نے متفقن علیہ تاریخی جملہ ہے یہ سیدہ، کہ سیدہ نے امام علی مقام کے بدن کے ٹکڑے اٹھائے، لاش کو اٹھایا اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ اس قربانی کو قبول کر لے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی گہرائی میں جائیں، کیا بات سیدہ فرما رہی ہیں۔ دیکھیں اللہ سے عشق آسان نہیں ہے، اللہ سے محبت آسان نہیں ہے، اور جو محب ہے وہ دیکھیں اس کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، وہ کس حالت میں ہوتا ہے۔ اس میں چند نقطے ہم نے سمجھنے ہیں۔ ایک، دیکھیں سیدہ کیا بتا رہی تھی، سیدہ کی شخصیت ایک رسالت ادا ہو رہی تھی، ایک ذمہ داری، ایک بڑی ذمہ داری۔ امام حسین علیہ السلام لے کے نکلے، امامت ذمہ داری ہے، سیدہ ان کے ساتھ تھی۔ وہ ذمہ داری کہتے اللہ کے دین کو بچانا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ یہ عشق تھا کہ سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ قربان کرنا، صرف کس لیے وہ راضی ہو جائے، اس کا جو ارادہ ہے، اس کی جو چاہت ہے وہ پوری ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ جو الہی شخصیات ہوتی ہیں ان کا کس طرح اللہ سے قرب ہوتا ہے۔ میں قرآن سے آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں سب مسجد بنانا ایک ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، کعبہ، حرم بنایا۔ حرم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، لیکن پھر طوفان نوح میں وہ مسائل ہوئے کافی سارے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے مل کے تعمیر نو کی تھی۔ جب تعمیر نو کعبہ کی کر رہے تھے تو یہ دعا طلب کی قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم نے دیواریں اونچی کی اللہ کے گھر کی، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل نے بھی، دونوں نے مل کے کیا دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو قبول کر لے، تو سننے والا بھی اور جاننے والا بھی، قبول کر۔ اے حضرت ابراہیم آپ کعبہ بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ کعبہ بناؤ، اس کی تعمیر نو کرو، دیواریں اونچی کرو، اور آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، تو آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بتائیں گے
کہ تمہیں توحید کا پتہ نہیں ہے، تمہیں توحید کے نظام کا نہیں پتہ۔ توحید کے نظام میں، محبت کے نظام میں اور عشق کے نظام میں عاشق کی پوری کوشش ہوتی ہے محبوب قبول کرے، اس کے حکم سے کام ہو رہا ہے، امام کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں سے سوچیں، قبولیت معمولی چیز نہیں ہے، قبولیت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بنیاد ہے۔ اس وجہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں اگر چھوٹا سا تمہارا عمل قبول ہو جائے نا، چھوٹا سا، تو یہ پھر اللہ کا قبول شدہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ اور اگر تم ایک بڑا عمل کرتے ہو اور قبول نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، صفر ہے۔ اور اللہ کے سسٹم میں آپ دیکھیں یہ قبولیت والی چیز شروع سے ہی آپ دیکھیں، حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے قربانی کی، دونوں بیٹے، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، کی دونوں نے قربانی۔ یاد رکھیے گا، نماز بہت سارے پڑھ رہے ہیں، قبول ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ بہت سارے دے رہے ہیں، قبول ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ مجلس بہت سے کروا رہے ہیں، قبول ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ پڑھنے والے مجالس بہت ہیں، قبول ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ کیسے قبول ہوتی ہے؟ اب دیکھیں کوئی بھی عمل کرتے وقت کون کر رہا ہے، کس سوچ سے کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک ہم بازو کا ہم عمل کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، صرف عمل کے ظاہر کو، کہ جماعت ہو رہی ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، ہاسپٹل چلیں دین سے ہٹ کے ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، مثال کے طور پر فقراء کو دیا جا رہا ہے، چیریٹی کا کام فلاں بہت کر رہا ہے۔ ہم اپنے قوانین کے مطابق اس کو ظاہری صورت میں اس کا حساب کر رہے ہیں، اللہ کے سسٹم میں الگ ہے۔ اللہ کا سسٹم میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت اہم نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث کی ہے، توجہ کریے گا۔ استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث کی کہ غیر مسلم کا عمل قبول کیوں نہیں ہوتا، وجہ اس پہ وہ بڑی ایمان شرط کیوں ہے۔ اگر کوئی کروڑوں کی چیریٹی کرتا ہے، کیوں بھائی، اے اللہ اس نے کروڑ کی چیریٹی کی، آپ قبول ہی نہیں کر رہے۔ اس نے 2 ارب کی چیریٹی کی، آپ کہتے ہو مومن ہونا چاہیے۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ دیکھو تم اپنے حساب سے سوچتے ہو، میرا اپنا سسٹم ہے، میرے سسٹم میں آؤ، میں نے تمہیں بنایا ہے، میرے سسٹم میں رہو۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے سسٹم کو سمجھ جائے، اللہ کے قواعد کو سمجھ جائے، قانون کو سمجھ جائے۔ اس وجہ سے ایک بڑی خوبصورت مثال دی وہاں پہ استاد شہید مطہری نے، اس کو توجہ سے سنیے۔ انہوں نے کہا فرض کریں، ایک انہوں نے مسجد کا نام لی، ابھی میں نہیں لیتا، ایک بڑی قیمتی جگہ، بڑی پیاری جگہ ہے، مسجد بنی ہوئی ہے ایران کے اندر، ایک بادشاہ نے بنوائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں ہزاروں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور ہر کوئی اس بادشاہ کی بیوی کو دعا دیتا ہے، لیکن اگر اس بادشاہ نے مال لوٹا ہوا ہو، پھر ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں سڑک، ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں ہاسپٹل، دنیا والے کہیں گے واہ 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 کیا بات ہے، کیا مسجد بنوا دی، کیا ہاسپٹل بنوا دیا، کیا ادارہ بنوا دیا۔ اللہ اپنے سسٹم کے مطابق دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں کتنا واضح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قربانی کے متعلق یہ جو آیت ہے، یہ ایک رول ہے۔ اللہ فرماتا ہے مت سمجھنا یہ خون مجھ تک آتا ہے، یہ گوشت مجھ تک آتا ہے، نہ، تمہارا تقوی مجھ تک آتا ہے۔ تمہارا تقوی، تمہاری نیت، تمہاری سوچ، تمہارا تقوی سے کیا مراد ہے؟ یعنی آیا تم عمل ان شرائط کے ساتھ کر رہے ہو، ان شرائط کے ساتھ جن کی پرمیشن میں نے دی ہے،
ان شرائط پہ پورا ہو یا نہیں. مثلا اب ہم نے قربانی کرنی ہے, مثال پہ دیتا ہوں, مثلا ہمارے یہاں آج کل کیا ٹرینڈ ہے, مقابلہ کس چیز کا لگا ہوتا ہے, کروڑ کا بیل لیا جائے, 80 لاکھ کا بیل لیا جائے, 60 لاکھ کا بیل لیا جائے, 50 بیل لیے جائیں. وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرائط رکھی ہیں, تقوی کی سب سے پہلی شرط تقوی میں کیا آتی ہے؟ تقوی میں سب سے پہلی شرط یہ آتی ہے کہ مجھے ریاکار نہیں ہونا چاہیے. ریاکاری بنیاد ہے, تباہ کر دیتی ہے. آپ کے عمل میں قربت, اگر میرے عمل میں قربتاً اللہ ہی نہیں ہے, اللہ ہی نہیں ہے, دکھاوا ہے. اس وجہ سے کہا گیا ریاکار کے بارے میں حدیث میں جو آیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز قیامت کہے گا یہ حدیث ہے, ہاں, یا فاسق, یا کافر, یا منافق, اے منافق, اے فاسق, جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے لے لے, جس کے لیے تو عمل کرتا رہے. آپ دیکھیں خلوص کتنی بڑی چیز ہے. تو تقوی میں پہلی چیز ریاکاری نہیں ہو. دوسرا, جو چیز میں خرید رہا ہوں, جس مال سے خرید رہا ہوں, وہ مال کیسا ہے, ادھر توجہ نہیں ہے. آپ دیکھیں آج ہماری مشکلات, دین نے جس چیز پہ حساسیت دکھائی ہے, ہماری ادھر حساسیت نہیں ہے. اور جس چیز کو دین نے اہمیت نہیں دی, ہم نے ان کو اہمیت والا بنا دیا. دین کی حساسیت یہ, تمہاری سورس آف انکم کیسا ہے, ادھر دیکھو. حلال میں تھوڑا کر لو, اس سے بہتر ہے جو حرام کے ساتھ وہ کثیر ہو. اس وجہ سے عاشق جو ہوتا ہے عزیزان گرامی, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب محبت کا اس کا تعلق ہوتا ہے, محبت کا تعلق, اس میں پہلی چیز وہ یہ کہ اللہ کے پورے قوانین کو وہ مد نظر رکھے ہوتا ہے. اللہ کے سارے قوانین کو وہ مد نظر رکھتا ہے. عشق کرواتا ہی یہ ہے. پہلے مرحلے پہ عشق انسان کو محبوب سے پابندی میں لے کے آتا ہے. جو محبوب چاہتا ہے, ہاں, جس رنگ کی چیز چاہتا ہے, جن شرطوں کے ساتھ چاہتا ہے. آپ اب بہت سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, استاد شہید مطہری کی آپ کتاب فطرت پڑھیں, جہاں پہ انہوں نے عشق کی بحث کی ہے. انہوں نے کہا دنیاوی عشق میں بھی یہ قانون ہے, باپ بیٹے کا بھی محبت زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے, باپ چیز میں ساری ان چیزوں کو مد نظر رکھے گا جو بیٹا پسند کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر اس نے تھوڑا سا اعتراض کر دیا تو پھر وہ محبت والی بات, جہاں محبت ہوتی ہے, جہاں محبوب کے لیے کچھ کرنا ہے, وہاں پہلی چیز شرائط, کہ محبوب کی شرائط کیا ہے, اللہ نے شرائط کیا رکھی ہے. پھر دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ محبوب کے لیے جو کیا جاتا ہے عمل, اس کی مقدار محب کے نزدیک کچھ نہیں ہوتی. یہ صرف عاشقانہ زبان سمجھ سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں شعراء اور عرفاء کیوں عاشقانہ. عرفاء کے نزدیک اس ہستی کی بنیاد عشق پہ ہے, عشق پہ. عرفاء کہتے ہیں یہ پورا نظام ہستی جو وجود میں آیا ہے, اللہ نے یہ جو سب کچھ خلق کر دیا, یہ شدید محبت کی وجہ سے خلق کیا ہے. اور جو کچھ قائم ہے, کشش ہے, یہ ساری عاشقانہ کشش ہے. جس چیز میں بھی کشش ہے, سیاروں میں بھی عشق کی جو عرفاء نے جو عرفاء دیکھیں, یاد رکھیے گا, ایک میں آپ کے ایک خدمت میں بڑا علمی نکتہ عرض کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ دیکھیں کہ فلسفے میں جتنے آرا مثلا مختلف گروہ ہیں, مثلا مشاہ ہیں, فلسفے کی بات کرتے ہیں, عرفان کی, اور آپ دیکھیں نبی آ کے کیا بتاتا ہے. میں نبوت سے صرف اشارہ کروں گا تاکہ تھوڑی سی بات ہم سمجھیں. نبی آ کے کائنات کی ایک تشریح کرتا ہے. کائنات یہ ہے, آخرت ہے, خدا ہے,
فرشتے ہیں، یہ نبی آ کے ڈیفائن کرتا ہے کہ ہستی کیا ہے، ہستی کی تفسیر. بھائی آخرت ہے، ہاں فرشتے ہیں، ہاں ملک ہیں، ہر وقت تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. ویسے آپ دیکھیں اگر نبی یہ نہ بتائے تو کسی کو پتا ہوں گی یہ باتیں؟ نہیں پتا. نبی پوری کائنات کی تفسیر کرتا ہے، وحی کے ذریعے سے تفسیر کرتا ہے ساری ہستی کی. اس وجہ سے مثلا مثال کے طور پر یہ بھی تو ایک تفسیر ہی ہے نا کہ روحیں گھروں میں آتی ہیں. مثلا مومنین پوچھتے ہیں نا شب جمعہ روحیں آتی ہیں. اب یہ جتنے جزئی مسائل تک چلے جائیں، یہ ساری تفسیر ہستی کی نبی وحی کے ذریعے سے کرتا ہے. فلسفی کیا کرتا ہے؟ فلسفی اپنی عقل سے کائنات کی تفسیر کرتا ہے. مثلا ابو علی سینا نے ساری کتابیں لکھی ہیں اسی چیز کے اوپر، یہ کائنات کیا ہے، اور خوبصورت. اسی طرح پھر ملا صدرہ آئے، انہوں نے بھی یہی کیا. عرفاء بھی تفسیر کرتے ہیں. ملا صدرہ نے اپنے انداز سے تفسیر، عرفاء کی جو تفسیر ہے وہ انبیاء کے ساتھ ملتی ہے زیادہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کائنات بیسیکلی عشق پہ قائم ہے، اصل میں عشق ہے. اصل نبی کا تعلق ہی اللہ سے آپ دیکھیں اس کی بنیادوں میں عشق ہے. اللہ ایک بندے کو چنتا ہے، اس میں کیا دیکھتا ہے؟ کیوں چنا حضرت ابراہیم کو؟ عشق تھا حضرت ابراہیم میں. جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق تھا، ورنہ آگ میں کوئی کودتا ہے؟ رسول اللہ پتھر کس لیے کھاتے تھے؟ پتھر کو کھاتا ہے؟ لوگوں کی کوئی سہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ایک پیغام دے رہے ہیں، آپ پتھر بھی کھا رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ توحید کی بات کرتے ہیں اور پتھر بھی ساتھ کھا رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ کیوں پتھر کھا رہے ہیں؟ تو اس کی تفسیر آپ کیا کریں گے؟ کیوں؟ آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری نہضت عشق پہ ہے، عقل سے اوپر ہیں. عقل تو انسان دیکھیں، عقل کا ایک مرحلہ ہے، وہاں پہ عقل رک جاتی ہے. عقل کہتی ہے میں اس سے آگے نہیں کر سکتی، بس میرا کام ہے تمہیں خطروں کا بتانا. میں نے تمہیں بتا دیا آ خطرناک ہے، ہاں ابراہیم تم نے نہیں جانا، ہاں نہیں تو جل جاؤ گے. ہاں لیکن عشق تھا جس نے کہا کہ نا بے خطر کود پڑا، بے خطر عشق کودا ہے. عقل تو تماشا دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا 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 کرو گے. عقل بلکہ بہت ساری مرحلوں پہ عقل روکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی عشق. جس وقت سیدہ آئی، یہ مقتل کے مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا ابھی، سیدہ سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش سے پہلے پتھر ہٹائے، پھر بہت سارا لوہا ہٹایا. نیچے امام حسین تھے ٹکڑوں میں، لوہا کس ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے، ٹوٹی ہوئی برچھیاں. ایک شخصیت کو اتنوں سے سہ رہے ہیں. کیا یہ ابن رسول اللہ عشق وہ قبول کرے، وہ اور یہاں سے پھر انسان مقام پکڑتا ہے، یہاں سے. اس وجہ سے عاشقانہ زبان کے اندر یعنی سب کچھ دے کے بھی محبوب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ قبول کر لیں، قبول کر. اب یہاں پہ ہم اپنی کنڈیشن کو دیکھیں، اپنی کنڈیشن کو دیکھیں، نہ شرائط کو مد نظر، نہ محبوب کی آرزو کو مد نظر کہ وہ کیا چاہتا ہے، نہ میرا موڈ کیا چاہتا ہے، میرا دل کیا کرتا ہے. میرا دل اگر مثلا مجھے پتا ہے ایک خطیب
روز 10 جھوٹ بولتا ہے، میں نے مجلس اس سے کروانی ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں یا نہیں، مجھے یہ نہیں ہے، مجھے اللہ کا آپ کہتے ہیں بھائی۔ ہنستے ہیں بعض لوگ جب ان کو یہ بات کہی جائے کہ بھائی ایسے شخص کو جاہل کو نہ پڑھواؤ، ہنستے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ کیسی، آپ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ والا کون ہے؟ ہم نے پبلک کو خوش کرنا ہے، لوگ جس میں خوش ہم اس میں خوش۔ ایک دیکھیں، ایک یہ ہیں اور ایک وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کتنا فاصلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں جنہوں نے کربلا سے عاشقانہ تعلق رکھا ہے، عاشقانہ تعلق جنہوں نے کربلا سے رکھا، وہ آج نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہوتی ہے حسینیت۔ وہ ایران سے دنیا دیکھ رہی ہے اس عاشقانہ رابطے کو۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں، آپ ذرا میڈیا دیکھیں، چینلز دیکھیں، مختلف جو اہل سنت کے طبقات ہیں جو پوڈ کاسٹ وہ کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام، امام حسین رضی اللہ عنہ، یہی آپ کو میڈیا کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے بدل گئے ہیں بھائی، جو امام حسین کا نام بھی نہیں لیتے تھے، جو کبھی زندگی میں مشہد جانے کا سوچتے بھی نہیں تھے، مشہد پہنچے ہوئے ہیں، تہران پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عشق کا اثر آتا ہے، خلوص کا اثر آتا ہے، عشق آثار چھوڑتا ہے، محبت، ایک عاشقانہ تعلق نے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اوپر کیا اثر ڈالا، کہ جن کو مانا ہے ان سے محبت کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک پہلا جملہ، اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اس کو نہیں ابھی کھول سکا کیونکہ وقت میرے پاس اے اللہ قبول فرما، قبول کر لے، اور قبول نہ ہو عزیزان گرامی، عیب والی چیز بعض کا دیکھیں، ایک نقطہ آخری، بعض کا ایک عیب تباہ کرتا ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، آپ دیکھیں جہاز نے اڑنا ہے، جہاز نے اڑنا ہے، جہاز کے لیے پوری فضا میں چیک کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ایک پوائنٹ بھی بلکہ ایک اشارہ بھی آ رہا ہو کہ جہاز میں عیب ہوا، جہاز نہیں اڑ سکتا۔ کیوں؟ اور یہ جہاز تو مکمل ہے، تو وہ ایک پر میں چھوٹا سا ایشو ہے، اور وہ بھی ایشو نہیں ہے، ایشو بننے کا چانس ہے، تو جہاز کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نقص بعض اوقات سکوت، شیطان میں صرف ایک نقص، تکبر۔ بعض نقص بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ شیطان عبادت کرتا تھا، نیک تھا، ظاہری استاد تھا، اب یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ اگر یہ اللہ کا قانون ہے پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا، پھر کون بچے گا؟ پھر تو ہر کسی میں عیب ہے، ہر کسی میں نقص ہے۔ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں بنیادیں قائم ہونی چاہیے انسان کی۔ مثلا جس طرح علماء فرماتے ہیں، ایک شخص آیت اللہ خانصاری ایک مجتہد تھے، بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بازار سے، مارکیٹ میں وہ کام کرتا تھا، اس نے کہا آقا میرا بھائی ہے، ہر گھٹیا کام کرتا ہے، ہر گھٹیا، چاقو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو ڈکیتیاں ڈالنی ہو ڈکیتیاں ڈالتا ہے، جس کو مارنا ہو مارتا ہے، نہ اس کو ڈر نہ کوئی اس کو پرواہ، ہم تو اس سے ذلیل ہوئے پڑے ہیں، ساروں کو خراب کر دیا، اس نے بدنام کروا دیا، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچا، اب آپ اس کو کوئی نصیحت کریں شاید کو ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا بیٹا دیکھو ایسوں کو نصیحت اثر نہیں کرتی، فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ تو رائے حال نکال لیں، کچھ تو، کل جو تم نے تفصیل بتا دی ہے نا، اس کے بعد مجھے کوئی رائے حال اس کا نظر نہیں آ رہا۔ اس نے مزید اصرار کیا، انہوں نے کہا اچھا پھر ایک چیز ہے، اس کو کربلا لے جاؤ، اس کو امام حسین کے حرم میں لے کے جاؤ، اگر یہ رو پڑا تو پھر میرے پاس اس کو نصیحت کے لیے لے آنا، اگر یہ رو پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ کرنٹ ہے، آپ دیکھ رہے، اصل ہونی چاہیے انسان میں۔ اس وجہ سے اگر انسان اس کنڈیشن میں چلا جائے کہ وہ گناہ کرتا ہو، اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو،
اور اس کو اتنا بڑھا دے کہ اس کی اصل ہی اس کے وجود سے ختم ہو جائے. جس طرح خدا نخواستہ بعض آپ دیکھیں حرم میں جاتے ہیں, یقین کریں بعض حرم میں حج پہ میں نے دیکھے ہیں لوگ, اور مجھے پتہ ہے ان کا کہ وہ محض انجوائے کرنے جاتے ہیں, محض انجوائے کرنے. تو کہا کہ جب وہ واپس آیا تو اس نے آقا کو رپورٹ دی. اس نے کہا میں ہو آیا ہوں کربلا سے, بھائی کو بھی لے گیا تھا. انہوں نے کہا کیا ہوا, بتاؤ کیا خبر ہے. کہا کہ میں جب اس کو لے کے گیا تو پہلے تو وہ حرم میں نا صحیح داخل ہی نہیں ہوتا تھا. پہلے 1-2 دن تو باہر بازاروں میں ایسے ہی لوگوں کو تنگ کرنا جو اس کی روٹین تھی. کہا پھر ایک دن نا وہ اندر وارد ہوا, اور جب امام حسین کی زری کے پاس وہ پہنچا نا تو پھر وہ رویا نہیں ہے, پھر وہ بہت اونچا رویا ہے. تو آقا نے کہا کہ اب اس کو نصیحت کے لیے لے آؤ, اب وہ بدل جائے گا. اس نے کہا آقا اب نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ بدل گیا. کربلا کربلا اس وجہ سے عزیزان کرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں جو ایک چیز طلب کرنی چاہیے وہ اللہ سے عاشقانہ تعلق. عاشقانہ تعلق. نماز پھر اچھی لگتی ہے, پھر مزہ آتا ہے نماز میں. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک جوان آیا, اس نے کہا آقا میں خواتین کو دیکھنے کا عادی ہوں. آپ کو میں نے خدمت میں عرض کی ہے کہ یہ ایک بیماری ہے. تو آقا نے اس کو کہا کہ اصل تمہیں نا ایک مسئلہ ہے, تم کہتے ہو نا کہ مجھے لذت آتی ہے, اس میں عادی ہو گیا ہوں. کہا کہ تم نے ابھی اس سے اوپر والی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. کہا اگر تمہیں تہجد کی لذت آ جائے نا پھر تمہیں پتا چلے گا لذت ہوتی کیا ہے. اصل تم اس طرف آئے نہیں ہو. اس وادی میں ذرا قدم رکھو. تم نے گناہ کے لذتیں دیکھی ہیں, گناہ کے مزے دیکھے ہیں. تم ذرا عبادات کی چاشنی دیکھو, لذات دیکھو. عزیزان کرام کیوں ہمارے بزرگ علماء, مثلا آپ دیکھیں ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ جو امام خمینی کے استاد تھے, آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جن کی آپ کو کتابیں بھی ملیں گی, مراقبات, اور اردو میں ترجمہ بھی ہیں, اچھی کتابیں ان کی. لقاء اللہ ایک ان کی کتاب ہے, اردو میں ترجمہ بھی ہے. امام خمینی کے استاد تھے. امام خمینی جب نجف سے آئے تھے, میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا یا آپ نے کسی استاد سے سنا تھا, معتبر اس بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ان کی قبر جو ہے وہ بی بی معصومہ کے حرم کے بالکل قریب ہے. اس میں ہم بھی جب بھی حرم سے نکلتے تھے تو آگے ملکی تبریزی کی قبر پہ میں خود اکثر جایا کرتا تھا. ایک بزرگ عارف ہیں, شیخین کی قبر کے ساتھ ان کی قبر ہے. شیخین 2 شیخ بڑے عالم دین ہیں جو حرم کے بی بی کے حرم کے قریب ان کا الگ حرم ہے چھوٹا سا. وہاں پہ پھر شہداء بھی دفن ہے. وہاں پہ علماء بہت بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. شہداء کی مائیں ادھر بیٹھی ہوتی ہیں, بڑا ایک نورانی ماحول ہوتا ہے اس جگہ کا. تو وہاں پہ جب امام خمینی آئے اپنے استاد کی قبر پہ, امام نے اپنی عبا اتاری تھی اور عبا سے ان کی قبر کی صفائی کی تھی. کہا یہ میرا استاد جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اتنی طولانی قنوت پڑھا کرتے تھے تہجد میں, اور ان کا یہ نظریہ تھا, وہ کہتے تھے نماز کی بنیاد اور اساس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ قنوت ہے. قنوت آپ کو پتہ ہے, یہ قنوت جو ہے اس کے اگر آپ کتب حدیث میں جا کے اس کے اوپر ریسرچ کریں تو سنی شیعہ میں یہ قنوت کے بڑا تبصرہ ہے. اس پہ سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ پیغمبر گرامی خاص حالات میں نماز میں قنوت پڑھتے تھے. اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں, مثلا جنگوں میں پڑھتے تھے, حالات میں پڑھتے تھے. اگر جو عالم اسلام کی کنڈیشن چل رہی ہوتی تھی اجتماعی, اس کے مطابق بھی قنوت پڑھتے تھے.
یہ بہت اہم نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، قنوت نماز کے اندر ایک بنیادی چیز ہے۔ تو ان کو جو ملکی کہا جاتا تھا وہ اس وجہ سے کہتے ہیں فرشتہ، ایک فرشتہ تھا جو ان کو خاص طور پہ تہجد کے لیے آگے اٹھایا کرتا تھا، تو وہ ایک تفصیلی قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اس کا انہوں نے پھر تبصرہ کیا، اس کی لذت کیا ہے، اس کی چاشنی کیا ہے اس قنوت کی۔ تو عزیزان گرامی، جب عشق کا رابطہ قائم ہوتا ہے، عشق کا رابطہ، پھر انسان اگلے مرحلوں میں وارد ہوتا ہے۔ پھر انسان کیوں، مثلا آپ دیکھیں نا شہید قاسم سلیمانی کی آپ زندگی دیکھیں یا ساروں کی، مثلا شہادت کا جذبہ، شہادت کا جذبہ، شہادت کا جذبہ، سب کو شہادت کا جذبہ۔ آج میں سن رہا تھا آغا گل پیگانی کا انٹرویو، جو رہبر معظم کے سیکٹری تھے اور ہمیشہ رہبر کے ساتھ رہتے تھے، آغا گل پیگانی رشتہ دار بھی ہیں آغا کے، شہید رہبر کے۔ وہ فرما رہے تھے یہ چھوٹی بیٹی جو رہبر کی نواسی، آپ نے دیکھی ہوگی جن کی کافی ویڈیوز چل رہی ہیں، بچی چھوٹی سی، وہ بھی شہید ہوئی رہبر کے ساتھ۔ میں نے ایک دن رہبر معظم سے میں ملا تو میں نے کہا کہ بڑا پیار ہے آپ کو اس کے ساتھ، چھوٹی کے ساتھ، نواسی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا دعا کرو ہم سارے اکٹھے شہید ہوں۔ آپ دیکھیں جذبہ، یہ کیسا عشق ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا، یہ جس نے وہ عشق کا تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس آیت کی تصویر، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ شہید مطہری نے جو تفسیر کی کہ یہودی کہتے تھے ہم اولیاء اللہ ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تم موت کی تمنا کرو۔ یہاں پہ استاد شہید مطہری نے جو شہادت کی بات کی ہے اس میں یہی کہا ہے کہ یہودی اللہ نے یہاں سے چیک کیا ان کو کہ تم کتنے سچے ہو، موت کی تمنا سے کہا یہ جو موت کی تمنا ہے نا، یہاں سے استاد شہید مطہری پھر شہادت کی بحث میں وارد ہوئے۔ کہا شہادت ایک تمنا ہے جو ولی خدا کی روح میں اللہ ڈال دیتا ہے، یعنی انسان اس لیول پہ جائے کہ اللہ اس کو خرید دیکھیں ہر کوئی ہر چیز نہیں خریدتا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی عاشق نفوس کا خریدار ہے۔ اس وجہ سے علامہ اقبال نے کیا خوبصورت، انہوں نے کہا جس مسلمان میں عشق نہیں ہے وہ راکھ ہے، وہ راکھ ہے جس میں عشق نہ ہو، مسلمانی اور عشق نہ ہو۔ آج ہم دیکھیں ہم دنیاوی چیزوں سے عشق کرتے ہیں، بعض اب لوگ دیکھیں دنیاوی چیزوں سے کتنا ان کو عشق ہے، کتنی محبت ہے ان کو، کتنی محبت ہے۔ اب میں نہیں گنوا سکتا، ہم سب خود سوچیں ہمیں دنیاوی چیزوں سے کتنی محبت۔ یہ امام خمینی فرماتے تھے، اور بڑے بڑے بزرگ شیخ عباس قمی کے بارے میں بھی ہے، بڑے مفاتیح الجنان کے جو رائٹر ہیں، مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے آخری وقت ایک کتاب ہٹا دی تھی اپنے پاس سے، اور ان سے جب کہا گیا کہ آپ یہ آخری سانسوں میں یہ کتاب کیوں ہٹوا رہے ہیں، انہوں نے کہا مجھے اس کتاب سے بہت محبت ہے، میں نے خود لکھی ہے، بہت محبت ہے، اور میں نے حدیث پڑھی ہے کہ شیطان آخری وقت میں وہ چیز جو آپ کی محبوب ہوتی ہے ادھر سے آگے پسلاتا ہے۔ اسی طرح امام خمینی کے بارے میں کہ ایک پوتا تھا امام خمینی کا، اس سے امام کو بہت محبت تھی، تو آخری دنوں میں امام نے اپنے بچوں سے کہا، احمد خمینی سے کہا کہ اس کو اب نہ لے کے آیا کرو۔ آپ دیکھیں اللہ سے تعلق کتنا، اس تعلق کے سائے میں ساروں سے تعلق، ہمارا اوپر سے نہیں نیچے تعلق، ہم ساروں کو اہمیت دیتے ہیں، سب کو اہمیت دیتے ہیں، اور فائدہ بھی ہمیں زندگی میں نہیں ہوتا۔ اینڈ نچوڑ آپ دیکھ لیں اکثر بزرگوں سے جنہوں نے یہ تجربات کیے ہوئے ہیں کہ جو خوش کرنے پہ لوگوں کو رہے، ان کا آپ نتیجہ نکال لیں، وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے تو بس لوگوں نے خوش کرنے تے نہ رہنا، یہ راضی نہیں ہوندے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہم اپنے اندر
چیز ایجاد کرو. دوسرا جملہ میں جلدی وقت پہلے پہ میں نے زیادہ لے لیا. دوسرا جملہ تیسرا میں صرف بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل اس کی تفسیر کروں. سیدہ نے فرمایا کہ یہ جملہ بھی آپ دیکھیں ابن زیاد کے دربار میں، یہ بھی سائن بورڈ ہے. وما رأیت الا جمیلا، سائن بورڈ ہے. میں کچھ نہیں دیکھا اپنے اللہ کے بارے میں. وہاں رأیت تو میں نے جو دیکھا ہے کربلا میں وہ خوبصورتی ہے. اب یہاں پہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ کربلا میں کون سی چیز ہوئی ہے جو سیدہ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے. یہ بہت اہم ہے. کربلا میں امام حسین کا قتل ہوا، امام حسین کے بچے قتل ہو گئے، بھتیجے قتل ہو گئے، بنی ہاشم قتل ہو گئے. سیدہ فرما رہی ہیں، آپ دیکھیں ایک اس کنڈیشن کو سمجھے اور پھر اللہ سے تعلق اور نگاہ دیکھے کتنی بلند ہے. ایک حقیقی اللہ کی ولی کی نگاہ کتنی بلند، وہ کس طرح ہستی کو دیکھتی ہے. میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خوبصورت ہی خوبصورت ہے. یہ قربانی بہت خوبصورت ہے. ابن زیاد نے جس وقت ملعون نے کہا کہ اللہ نے تم لوگ کو رسوا کیا، اللہ نے، خطبے میں جب آپ نکالیں گے تو اس کا مکالمہ جو سیدہ کا ابن زیاد کے ساتھ ہے اس میں اس نے کہا تمہیں دیکھا اے زینب غبرا، تمہیں دیکھا اللہ نے کیسے رسوا کیا ہے، تمہارے خاندان کو کیسے رسوا کیا ہے. آپ دیکھیں سیدہ نے اس کے جواب میں جب یہ جملہ کہا ما رأیت الا جمیلا، ہم تو رسوا نہیں ہوئے، ہم نے تو جو دیکھا ہے وہ خوبصورتی دیکھی. اور پھر کہا اللہ نے جو ان کے لیے جگہ رکھی تھی یہ تو وہاں پہنچ گئے ہیں. اللہ نے ان کے لیے شہادت کا مقام رکھا تھا، وہاں تک حسین پہنچ گئے، حسین کے بچے پہنچ گئے. اس جملے سے آپ دیکھو اس کو کتنی تکلیف ہوئی کہ وہ کس طرف لے کے جا رہا تھا بات. اللہ نے تمہیں، یعنی اب عموماً خواتین زیادہ سے زیادہ اگر کوئی عام خاتون ہو تو وہ کیا سوچے گی؟ اللہ نے تو واقعی ہمارے ساتھ کیا کر دی. آپ دیکھیں نا ہماری آئیڈیالوجی کے مطابق یا ہماری عموماً خواتین کی جو آئیڈیل سوچ ہوتی ہے کہ مصیبت میں کیا کیا گلے. مثلا اگر کوئی آ کے خواتین کو کہے کہ جی بڑا افسوس ہویا جڑا تواڈے نال ہو رہا انج کسی نہ ہوئے، اللہ ہی تانوں تکے ہے، تو آگے سے کیا کہیں گی؟ اللہ سانو ہی تکے ہے، اور تو اللہ نو لبدا بھی کوئی. اب ایک یہ سوچ ہے. تو ابن زیاد ملعون نے یہ جو بات کی تھی اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ آگے سے مجھے یہ دندان شکن جواب ملے گا. اصل یہ اس کو کہتے ہیں حقائق بیان کرنا، ڈائیلاگ. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ گفتگو میں ہی فرعون کو ختم کر دیا تھا. یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ گفتگو کے دوران اس کو سمجھ لگ گئی اور عوام کو بھی سمجھ لگ گئی وہاں پہ جو کھڑے ہوئے تھے کہ فرعون فارغ ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بات نہیں. اصل میں سیدہ نے ان جملوں کے ذریعے سے ایک تو اپنی آئیڈیالوجی بتائی کہ ہم لوگ کون ہیں، کس رتبے پہ فائز ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم لوگ جس طرح سوچ رہے ہو بات ساری اس کے برعکس ہے. لوگ جس طرح سوچتے ہیں بات ساری اس کے برعکس. اس وجہ سے عزیزان گرامی اب دیکھیں جس طرح میں نے بیان کیا تھا علی لاری جانی کی جب لاش آئی اور بیٹے کی لاش آئی، دونوں کی لاش، تو شہید مطہری کی بیٹی ہیں، علی لاری جانی کی جو زوجہ ہیں وہ استاد شہید مطہری کی بیٹی ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ جو تقریر کی اس میں یہی جملہ کہا، کیونکہ لوگ سارے ایک تبصرہ ہو رہا تھا علی لاری جانی اتنی قیمتی شخصیت، اتنے بڑا ڈائلاگ کرنے والا، مذاکرات کا سب سے بڑا نام دنیا میں، اتنی پرسنالٹی ہے، مارا گیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا. یہ لاشیں تم دیکھ رہے ہو، اس ہدف میں دیکھو، اس مقصد میں دیکھو جس مقصد کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس مقصد میں یہ خوبصورتی ہے. دیکھیں اب یہاں سے شخصیات کو پہچان، یہاں یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتا ہے جذبہ دین. ما رہی تو. اور آخری جملہ سیدہ نے جو فرمایا، جو آج کا میرا آخری جملہ ہے، کتنا قیمتی، یہ بھی سائن بورڈ ہے. جس وقت یزید کے دربار میں سیدہ سلام اللہ علیہ پہنچی، سیدہ کا بہت عظیم خطبہ ہے.
یزید کے دربار میں ایک لبنانی رائٹر نے یہ تبصرہ کیا ہے. لبنانی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لبنانی رائٹرز نے جو اہل بیت، کرسچنز نے جو اہل بیت کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں نا، ان کو صرف ہمارے وہ لیڈرز کے لیول کی کتابیں ہیں. رہبر معظم ان کتابوں کو پڑھتے تھے اور لوگوں کو، یعنی خطیبوں کو کہتے تھے یہ کتابیں پڑھو. تو ایک کتاب ایک لبنانی نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ لکھی اور اس کے اندر یہ تبصرہ کیا اور کہا، تو اس رائٹر کی تحقیق دیکھے گا، اس نے کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حضرت علی نے سفین میں ایک گئے سفین کی طرف تاکہ شام کو فتح کریں، اور یہ جو شام میں نظام تھا یہ ختم ہو. کہ لیکن علی ابن ابی طالب کو مشکلات بن گئی اور علی ابن ابی طالب یہ کام نہیں کر سکے. اپنوں نے بعض نے منافقت کی اور یہ حقیقت ہے. کہا لیکن علی کی بیٹی نے اپنے خطبے کے ذریعے سے شام کو فتح کر لیا. آپ دیکھیں ایک خطبہ کتنا اثر کا، اس میں کتنا سیدہ نے، اور جو آخری اس میں ایک جملہ تھا، انشاءاللہ کچھ جملے میں کل عرض کروں گا. وہ جملہ یہ تھا، سعیک کد قیدک، تو نے جو چلاکیاں کرنی ہیں کر لے. کد قیدک، جو چلاکیاں کرنی ہیں، جو مکر کرنا ہے، جو دھوکے کرنے ہیں. دیکھیں نا طاغوت یہی کرتا ہے. ابھی ٹرمپ خبیث کیا کر رہا ہے؟ ہر زمانے کا طاغوت یہی کرتا ہے. مثلا اب کل وہ کہہ رہا تھا کہ میرے اگر بس میں ہوتا ہے میں جنازے میں جتنے تھے ساروں کو اڑا دیتا. کد قیدک، تو نے جو کرنا ہے چلاکیاں کر لے، میں ایسا کر دیتا، میں ایسا کر دے، اور بہت کچھ کیا بھی صحیح. وَسَعَ سَعْيَكَ، سیدہ کے جملے پہ غور کریں. اب ایک حکومت کو سیدہ للکار رہی ہیں، تو نے جو چلاکیاں کرنی ہے کر لے. وَسَعَ سَعْيَكَ، اور جتنی کوشش کرنی ہے کر لے. وَنَاسِبْ جُهْدَكَ، اور پوری توانائی لگا لے، پورا زور لگا لے تو اپنی حکومت کے ذریعے سے جو کرنا چاہتا ہے. فَلَا تَبْهُ ذِكْرَنَا، تو ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹھا سکتا، کبھی نہیں ختم کر سکتا تو ہمارے ذکر کو، کبھی نہیں ختم کر سکتا تو ہمارے نام کو، اور نہ ہمارے آثار وحی کو تو ختم. اگلا جملہ سیدہ کیا، نہ آثار وحی کو تو ختم. تو کہہ رہا تھا میں وحی کو ختم کر دوں گا، تو کبھی نہیں ختم کر سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ تیرے بس سے باہر ہے. آپ دیکھیں اتنا یقین تھا سیدہ کو. کہاں سے، کون سا یہ ہے اللہ سے تعلق، نہیں مٹا سکتے تم. رہبر ٹرمپ، اسرائیل، آپ کو سارے کہہ رہے ہیں ہم ایران کو ختم کر دیں گے. انگلینڈ بڑی پاور ہے، یورپ سارا مل گیا ہے، اسرائیل کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے. رہبر آپ کو یہ سارے مل کے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، شیعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مرکز کو. تو رہبر کیا فرما رہے تھے؟ یہی سیدہ کا جملہ، کد قیدک سعیک فلا تمہو ذکرنا، تم کبھی بھی حسینیوں کو مٹا نہیں سکتے. جو آپ دیکھیں رہبر کی کل دنیا نے تو ظاہراً دیکھا کہ تدفین ہوئی، رہبر کا جنازہ ابھی چل رہا ہے، تدفین 9 جولائی کو ہونی ہے. لیکن حقیقت میں امریکہ اور اس کے حواریوں کی تدفین ہو گئی ہے. بے شمار اسرائیل مرد آباد، امریکہ اور اسرائیل ان کا دشمن ابتر ہے. ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی. شاباش.
احسن احسن، ماشاءاللہ، آپ دیکھیں توجہ کریں، ماشاءاللہ، حسینی جذبہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد. آپ نے نعرے صحیح لگائے ہیں لیکن ابھی مومنین ٹرینڈ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں توجہ کریں، چھوٹے فتنے نہیں ہیں تشیع کے خلاف. ناس بھی صرف دیکھیں کیا کر رہے ہیں اس وقت بھی، صرف پاکستان میں کیا نہیں جو بس میں ان کے کرنے لگے ہوں. بس کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، نعرہ لگایا نعرہ حیدری کسی محفل میں، تو آگے سے وہ خطیب کہتا ہے، بڑا معروف خطیب ہے وہ پاکستان، آگے سے کہتا ہے کہ یہ کہاں تم لگا رہے ہو، اس نعرے کا 4تھا نمبر ہے. آپ دیکھیں میں نے کل بھی جو بات کی تھی کہ بعض نعرے بھی لگاتے ہیں تو منافقت سے، وہ ایسوں کے بارے میں کی تھی، نہ سارے اہل سنت کے بارے میں. اہل سنت میں واقعاً حقیقی محبین اہل بیت، اور بعض تو جس طرح وہ انڈیا کے ایک علامہ تھے، خدا رحمت کرے دنیا سے چلے گئے، وہ فرماتے تھے ہم نے بعض انڈیا کے اندر ایسے اہل سنت دیکھے جو بعض شیعوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثلا میں نے خود ایک اہل حدیث عالم سے سنا، انہوں نے کہا ہمارے پورے خاندان میں جو بچی بھی پیدا ہوتی ہے میں اس کا نام فاطمہ الزہرا رکھتا ہوں. تو ہمارے ہاں تھوڑی ایسے، بہت سارے لوگوں گھروں میں ایک بچی بھی آپ کو نہیں ملے گی جس کا نام فاطمہ الزہرا. تو بعض لوگ واقعی تو یہ ان کی بات کی جا رہی ہے. ایسے طبقات آج آپ دیکھیں، یہ ناسبی جو ہیں، یہ چھوٹا فتنہ تو نہیں، پوری دنیا میں یہ کتنا فتنہ اٹھا رہے ہیں. سازشیں رہبر کے خلاف انہوں نے سازشیں کی پچھلے 3 مہینوں میں مسلسل. انقلاب کے خلاف سازشیں 40 سال سے جہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، یہ بھی لگے ہوئے ہیں. یہ ناسبیوں کا فتنہ، کد قیدک، جو کر لو تم کرو، جن کو اللہ نے زندہ رکھنا ہو. آپ دیکھیں کل صرف جنازے میں، تہران میں جو جنازہ ہوا اور پوری دنیا نے جو شرکت کی، اس سے سمجھ گئے وہ کہ اللہ نے کن کو زندہ رکھا ہے. یہاں پہ ہی موت ہے. ایک پھر ساتھ ناسبیوں کی بھی تدفین ہو گئی ہے. اور تیسرا ایک اور طبقہ جو شیعہ کے اندر تھا، اور جو لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ معموریت میں فتنے پھیلانا، فتنے سوچوں میں فتنے پھیلانا. بعض ہیں غلط فہمیاں ان کی، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ اچھے ہیں. بعض ہیں جو باقاعدہ معمور ہیں، جو گالیاں دیتے تھے رہبر کو، جنہوں نے شہید قاسم سلیمانی کو گالیاں دی، شیعہ ہونے کا اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں. ان کی بھی تدفین ہو گئی ہے، سب کی تدفین ہو. خدا ان سب پہ لعنت کرے. انہوں نے کتنے پروپیگنڈے کیے، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ جو اہل بیت کی راہ پہ چلتا ہے، یاد رکھیے گا، جو ان کے مشن کو صحیح معنی میں زندہ رکھتا ہے، صحیح معنی میں جیسا وہ چاہتے ہیں، ان کے خلاف جتنے شیاطین اکٹھے ہو جائیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے سیدہ نے فرمایا کد قیدک، تو نے جو کرنا ہے کر لے، جو سازشی زبان تو نے استعمال کرنی ہے، سازشی رویے تو نے کرنے کر لے، تو کچھ نہیں کر سکتا. اس نے کیا، اس ظالم نے، اس ملعون نے کیا نہیں کیا اہل بیت کی حد تک کرنے کے لیے. سیدہ نے خطبے میں ایک جملہ، یہ خطبے کا جملہ ہے، سیدہ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، اپنی خواتین کو تو نے پردے میں بٹھایا ہوا ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں کو گلیوں میں پھراتا ہے. گلی گلی، بازار بازار، چوکوں میں رسول اللہ کی بیٹیوں کی حد تک کے لیے، اور لوگوں کو تماشائی بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا. لوگ ناچ گانے کر رہے تھے بازاروں میں، شہروں میں. وہاں سے علی ابن ابی طالب کی، رسول اللہ کی بیٹیاں تم گزار، یہ ہے تو، یہ ہے تیری مسلمانی، یہی کچھ ہے ناسبی، یہی کچھ ہے یہ فتنہ گر. کس طرح بازار سجائے، صرف کس لیے؟ جشن بن جائے گا. ہم نے دنیا کو بتائیں گے باغیوں کو مارا ہے، جشن. اس وجہ سے شام کے بازار میں بھی عزیزو جو نقل ہوا ہے نا، جو راوی داخل ہوا، وہ کہتا ہے میں مدینہ سے نکلا اور مدینہ مکہ سے سفر کرتے کرتے میں شام میں آیا، تو میں نے شام کا جب منظر دیکھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا میں نے سوچا کہ عجیب ہے، مسلمانوں کی تو 2 عیدیں ہوتی ہیں، یا عید الفطر ہوتی ہے یا عید الاضحیٰ ہوتی ہے، یہ کون سی عید ہے جو مسلمان منا رہے ہیں؟ بازار سجے ہوئے ہیں،
چوراہے سجے ہوئے ہیں، ہر طرف تماشائی ہیں، نیا لباس پہن کے آئے ہوئے ہیں، اور اس سے کہتا ہے میں انتظار، میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا کوئی عید ہے؟ انہوں نے کہا عید تو، اس نے کہا عید تو نہیں ہے، لیکن ایک باغی کو سر لے کے آ رہے ہیں، ایک باغی کا سر لایا جا رہا ہے اور 7 باغی کے اسیر ہیں۔ کہ میں کھڑا ہو گیا اس انتظار میں کہ یہ کون سا باغی ہے جس کا سر لایا جا رہا ہے۔ کہ تھوڑی ہی دیر بعد جب سر داخل ہوئے، کہ میری نگاہ پڑی سب سے پہلے جس سر کے اوپر، میں نے جب دیکھا نا مجھے مصطفیٰ یاد آ گئے۔ میں نے کہا او ملعونو، یہ کوئی باغی تو نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا بیٹا لگ رہا ہے مجھے، یہ تو رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ سات کون ہیں؟ 7 رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جن کو اسیر بنا کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، تماشا دکھایا جا رہا ہے۔ اور زینب کبریٰ، عزیزو آپ ذرا تصور کریں، کوفہ میں اور شام میں بڑا فرق تھا، کوفہ اور شام میں فرق تھا۔ کوفہ کے اندر اگرچہ تماشائی تھے، لیکن کوفہ کے اندر جتنے بھی تماشائی تھے ان کو پتا تھا علی کون ہے، علی کی بیٹیاں کون ہیں۔ لیکن شام ایسا نہیں تھا، شام علی کی دشمنی میں پلا تھا۔ اس وجہ سے کوفہ میں تو کھجوریں لانے والے تھے، کوفہ میں تو چادریں لانے والے تھے، لیکن شام میں سب دشنام دینے والے تھے۔ اس وجہ سے سید الساجدین کو ایک شیخ کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی جب دیکھا نا، اس نے کہا شکر ہے خدا کا جس نے ہمیں اس شیخ، تو نے یہ پڑھا ہے، غور کیا ہے، یہ